السلام علیکم عزیز طالبات، آج آپ کا اردو کا لیکچر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ کل ہم نے حصہ نظم سٹارٹ کیا تھا، جس میں آپ کو سب سے پہلے میں نے مولانا ظفر علی خان کی حمد کے بارے میں چند اشعار جو ہے اس کی بتایا تھا اور ان کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اپنا آگے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اگلے شعر سے۔ پچھلا شعر کل ہم نے جو پڑھا تھا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت کو ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یعنی ظفر علی خان اس شعر میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معصیت گناہ گار ہوں، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک مغفرت کرنے والا ہے۔ میرا کام غلطیاں کرنا اور اس رب عظیم کا کام غلطیوں کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ آج ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ میری افتادگی، میری عاجزی، میری بے بسی، رحمت خدا تعالیٰ کی شفقت عنایت، گرتے گرتے میں نے لیا دامن، دامن چولی تھام اس کا دامن پکڑ لیا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہوگا کہ شاعر یہاں بیان کرتا ہے کہ میری عاجزی، میرا گناہوں میں گرنا، میری عاجزی، میری بے بسی دراصل میرے حق میں اس کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، کیونکہ اس حال میں بھی مجھے اس کا دامن تھامنے کا موقع ملا۔ اب یہاں تشریح جو ہے وہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مگر انسان کیا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے گناہوں میں گر جاتا ہے، پستی میں گر جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو بھول جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن شاعر سے یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری عاجزی، میری انکساری، میری گناہوں میں گرنا، میری مسائل مشکلات میرے حق میں اس کی رحمت تھے۔ کیسے کہ جب میں گرنے لگا گناہوں میں، مسائل مشکلات میں گرنے لگا، تو میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، یوں میں گناہوں سے باز آ گیا۔ گویا پستی اور عاجزی بھی میرے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ میں نے اس حال میں بھی اس کا دامن تھام لیا ہے۔ میں اللہ کی بے پایا رحمت سے مایوس نہیں ہوں، وہ اپنے گناہ گار بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے، اور یہی وجہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میرا راہ راست سے بھٹک جانا بھی میرے لیے نعمت کا باعث ہوا کہ اس عظیم ہستی نے میرا دامن تھام کر مجھے رحمت کا حقدار بنا دیا۔ میرے لیے قرب باری تعالیٰ کا یہ چیز میری عاجزی باعث بن گئی۔ بقول شاعر کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت، دلیل، بحث، جھگڑا بسنے والوں پر، اس زمین کے رہنے والوں پر، کہ پہنچائے ان سب تک محمد نے کلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، قرآن مجید۔ اب جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شاعر یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی ختم اس کی حجت، خدا کی دلیل اس زمین کے بسنے والوں پر اس وقت ختم ہو گئی جب محمد نے اللہ کا پیغام یعنی قرآن مجید اس زمین والوں تک پہنچا دیا۔ اب آگے آپ دیکھیں تشریح ہم جو ہے وہ کچھ اس طرح کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، انسان زمین پر خدا تعالیٰ کا نائب ہے۔ پھر انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین پر پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کا سلسلہ شروع کیا، ہر ایک نے آ کر اپنی قوم کو ہدایت کی راہ پر چلانے کی کوشش کی، خدا کی وحدانیت کا درس دیا۔
اور تمام انبیاء کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنے پیغام کی تکمیل کے لیے، اپنے دین کی حجت جو ہے اس کو تمام کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی، زمین والوں تک آپ نے ہدایت اور رہنمائی پہنچائی، اور آپ کو اس راستے میں بہت زیادہ مسائل، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ راہ حق سے نہ ہٹے۔ اب یہاں پیغام پہنچایا، دلیل اور حجت سے مراد خطبہ حجت الوداع کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور سب لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا تھا جی آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اسی طرح مجمع میں آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اور 23 سال کی دعوت دین کا یہ کام اختتام پذیر ہوا کہ کسی کے پاس انکار کی کوئی دلیل باقی نہ رہی، اور خدا کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچ گیا، اور دین خدا کی تکمیل ہو گئی۔ آخری شعر ہے اس حمد کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی، بجھانا، مٹا دینا، پھونکوں سے، اپنی ہوا سے، پھونکوں سے، کافر اس کو رہ رہ کر، دین اسلام کے جو منکر ہیں رہ رہ کر، نور روشنی ساتھ گھڑی تمام اس کا۔ اب یہاں دیکھیں مفہوم یہ ہے کہ کافر ہر لمحہ جس نور کو بجھانے کی جدوجہد اور کوشش کرتے تھے وہ اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ تشریح جو ہے اس میں دیکھیں، خوبصورت شعر ظفر علی خان نے یہاں دین کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور نے پہنچایا، پھر دین کی تکمیل ہو گئی، اور یہاں کافروں کی وہ جد و جہد، وہ مکاریاں، وہ عیاریاں جو دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ کرتے تھے، ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکار کافر چاہے جتنی بھی کوشش کریں، ان کی جد و جہد اور کوشش اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت اور صلاحیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں شاعر یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی جو روشنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی روشنی دین اسلام ہے، نور خداوندی جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سلامتی کا راستہ ہے، جو مستقل روشنی کا سرچشمہ ہے۔ آپ دیکھیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والے کافر ہر دور میں اس نور کو رہ رہ کر بجھاتے رہے۔ ان کی ساری کوششیں یہی رہیں کہ اسلام کی روشنی دین میں، دنیا میں نہ پھیلے اسلام کی روشنی، لیکن نور حق کو بجھانے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی پھیلتا رہا، اور اس کا پھیلاؤ مکمل ہو کر رہا۔ کافر نے جتنی بھی جد و جہد اور کوشش کی، مگر وہ ناکام و نامراد رہے۔ اس لیے یہاں پہ شاعر نے یہی بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کافروں کی ایسی گھٹیا حرکتوں پر مسکراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لہٰذا دین حق اپنی ساتھ پر مکمل ہو کر رہا، اور اس دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کرائی، کہ نور خدا جو ہے وہ کفار کی حرکتوں پر مسکراتا رہا اور دین مکمل ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج ہماری جو حمد ہے اس کا اختتام ہوا۔ تمام اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے
پڑھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے ہیں میں نے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا ہے، پڑھا بھی دیا ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا گھر میں بیٹھ کے، اس کو یاد کیجیے گا۔ عزیز طالبات، گھر میں رہیں، خوش رہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں۔ پریشان نہیں ہونا، کرونا وبا جو پھیلی ہوئی ہے، ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ اسی طرح کرونا مرض سے لڑتے رہیے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم اور آپ پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہ تھا۔ اب میری طرف سے خدا حافظ، اللہ حافظ، خوش رہیں۔